حکومت کو جواز آخر ملتا کہاں سے ہے؟ کیا یہ صرف طاقت ہے، پیسہ، یا وہ ڈر جو لوگوں میں بٹھایا جاتا ہے؟ یہ سوال تو بہت پرانے ہیں، لیکن 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب ایک بالکل مختلف انداز میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل جواز طاقت یا دولت نہیں، بلکہ شمولیت، مشاورت اور انصاف ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں ہر آواز کی قدر تھی، مرد، عورت، اقلیت، اکثریت، دوست، حتیٰ کہ ناقد بھی، سب کی۔ خوش آمدید۔ آج ہم انہی بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری بات چیت کا مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ وہ اصول ہوں گے جو جمہوری شمولیت، شورا یعنی مشورے اور عوام کی آواز کو اہمیت دیتے ہیں۔ خاص طور پر ہم مقدمات 76 سے 81 کا جائزہ لیں گے۔ پچھلی بار ہم نے اہلیت پر مبنی قیادت کی بات کی تھی، تو آج دیکھتے ہیں کہ اہل قیادت عوام کو ساتھ لے کر کیسے چلتی ہے، فیصلوں میں کیسے شریک کرتی ہے۔ تو آئیے پہلے نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ مقدمہ نمبر 76، اکثریت کے فیصلے کا اصول، یعنی اجتماعی فیصلے اکثریت سے ہوں۔ یہ تو سیدھی سی بات لگتی ہے۔ جی، بظاہر سیدھی ہے، لیکن اس کی گہرائی دیکھیں۔ یہ صرف گنتی نہیں ہے، یہ اس یقین کا اظہار ہے کہ جب معاملہ سب کا ہے تو بہت سے لوگوں کی سوچ، ان کی سمجھ اکثر ایک فرد سے بہتر ہوتی ہے، زیادہ قابل عمل بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ اصول ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ کوئی بھی اہم فیصلہ ہو، جنگی حکمت عملی ہو یا شہر کا کوئی معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے، اور عموماً جس طرف زیادہ لوگوں کا جھکاؤ ہوتا اسی پر عمل ہوتا۔ بالکل، جیسے غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ شہر میں رہ کر دفاع کریں، مگر نوجوان صحابہ باہر نکل کر لڑنا چاہتے تھے۔ اکثریت کا جوش تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے پر اصرار نہیں کیا، اکثریت کی بات مانی۔ یہ بہت بڑی مثال ہے۔ جی ہاں، اور یہ مثال بہت کچھ سکھاتی ہے کہ لیڈر کا کام صرف حکم چلانا نہیں، بلکہ لوگوں کی سوچ کو سمجھنا، اس کا احترام کرنا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اکثریت کا فیصلہ بنیادی اصولوں کے خلاف نہ ہو، لیکن جہاں مختلف رائے ممکن ہوں، وہاں اکثریت کو ماننا سسٹم کو مضبوط کرتا ہے۔ آج بھی دیکھیں، جمہوریت اسی پر چلتی ہے۔ پارلیمنٹ میں ووٹنگ، کابینہ کے فیصلے صحیح، سب اکثریت سے ہوتے ہیں۔ یہ عوام کی اجتماعی مرضی کا اظہار ہے۔ یہ بات واضح ہوئی۔ اچھا، اب اگلا نقطہ، مقدمہ نمبر 77، حکمرانوں تک براہ راست درخواست کا حق، یعنی ہر شہری، کوئی بھی ہو، اپنی بات، اپنی شکایت سیدھا حاکم وقت تک پہنچا سکے۔ یہ تو آج بھی بڑا چیلنج لگتا ہے۔ بالکل، اور یہ اسلامی طرز حکمرانی کا ایک بہت ہی اہم، بہت روشن پہلو ہے۔ مطلب یہ کہ حاکم اور عوام کے بیچ کوئی دیوار نہیں ہونی چاہیے جو انصاف میں رکاوٹ بنے۔ حکمران تو امین ہے، خادم ہے، تو اس تک پہنچنا ہر ایک کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، لوگ آتے تھے، اپنی ذاتی پریشانیاں بتاتے، اجتماعی مسئلے لاتے، کبھی کبھی سخت سوال بھی کر لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ماتھے پر بل نہیں ڈالا، دروازے سب کے لیے کھلے تھے۔ تو اس کھلے پن کا، اس براہ راست رابطے کا کوئی فوری اثر بھی ہوتا تھا؟ مطلب صرف سن لینا کافی تھا؟ نہیں، صرف سننا نہیں، سن کر فوراً ایکشن لینا، انصاف دینا، مسئلے کا حل نکالنا، یہ اصل مقصد تھا۔ اس کے دو بڑے فائدے تھے۔ ایک تو عوام کا اعتماد بڑھتا تھا کہ ہاں، ہماری بات سنی جاتی ہے۔ جی، دوسرا، حکمران کو خود زمین کی حقیقتوں کا پتہ چلتا تھا، وہ عوام سے کٹا ہوا نہیں رہتا تھا۔ تو اس سے حکمرانی بہتر ہوتی تھی، عوام دوست۔ بالکل۔ اور آج کے دور میں اب تو کروڑوں لوگ ہیں، ہر کوئی تو نہیں مل سکتا حکمران سے۔ جی، شکل بدل گئی ہے، لیکن روح وہی ہے۔ آج کل محتسب کے ادارے ہیں جو سرکاری محکموں کے خلاف شکایتیں سنتے ہیں۔ عدالتوں میں آپ پٹیشن ڈال سکتے ہیں، سٹیزن پورٹلز ہیں۔ ہاں، آن لائن درخواستیں وغیرہ۔ جی، اور پھر رائٹ ٹو انفارمیشن قوانین ہیں کہ عوام جان سکیں حکومت کیا کر رہی ہے۔ یہ سب اسی نبوی اصول کی توسیع ہیں کہ اقتدار جواب دہ ہو، عوام کی آواز سنی جائے۔ جب عوام حکمران تک پہنچ سکتے ہیں تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ سب عوام کی آواز سنی جائے، انہیں فیصلوں میں شامل کیا جائے۔ یہی ہمارا اگلا نقطہ ہے، مقدمہ 78، فیصلوں میں سب کی شمولیت۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ معاشرتی توازن اور قومی یکجہتی کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ سمجھیں، ریڑھ کی ہڈی ہے۔
جب معاشرے کے سارے طبقے، سارے گروہ، چاہے وہ مذہبی اقلیتیں ہوں، نسلی گروہ ہوں، غریب ہوں یا دور دراز علاقوں کے لوگ، جب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی بات سنی جاتی ہے، ان کی رائے کی اہمیت ہے، فیصلوں میں ان کا حصہ ہے، تو پھر معاشرے میں وہ جو بیگانگی اور محرومی کا احساس ہوتا ہے نا، وہ کم ہوتا ہے، تقسیم کم ہوتی ہے۔ مدینے کی ابتدائی ریاست اس کی بہترین مثال ہے۔ مکہ سے آنے والے مہاجرین، مدینے کے انصار، سب کو برابر حقوق ملے۔ ہر اہم معاہدے میں، ہر فیصلے میں دونوں گروہوں کی رائے لی گئی۔ کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم باہر سے آئے ہو یا تمہارا قبیلہ کمزور ہے۔ جی ہاں، اور یہ شمولیت صرف سیاسی نہیں تھی، وسائل کی تقسیم، ذمہ داریاں دینا، قانون لاگو کرنا، سب میں برابری تھی۔ اسی چیز نے مختلف پس منظر کے لوگوں کو ایک امت، ایک قوم بنایا۔ آج کی دنیا تو اور بھی زیادہ متنوع ہے، ملٹی کلچرل ہے، تو اس اصول کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اقلیتوں کو نمائندگی دینا، خواتین کو فیصلوں میں لانا، پسماندہ لوگوں کی آواز کو پالیسی کا حصہ بنانا۔ یہ صرف انصاف کی بات نہیں۔ نہیں، یہ صرف انصاف نہیں، یہ معاشرے کو اندر سے مضبوط بناتا ہے، مستحکم کرتا ہے۔ شمولیت کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ شمولیت طاقت ہے، لیکن جب اتنے سارے گروہ شامل ہوں گے تو ظاہر ہے اختلاف رائے بھی ہوگا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اختلاف رائے سے کیسے نمٹا جائے؟ یہی مقدمہ نمبر 79 کا موضوع ہے، یعنی مخالفین سے بھی مثبت انداز میں بات چیت کرنا۔ یہ تو جمہوری اور مشاورتی نظام کی جان ہے۔ دیکھیں، اختلاف رائے ہونا کوئی بری بات نہیں، بلکہ یہ تو ایک صحت مند سوچنے والے معاشرے کی نشانی ہے۔ اصل امتحان یہ ہے کہ اس اختلاف کو دشمنی بننے دیا جاتا ہے یا اس سے کچھ سیکھ کر بہتر فیصلے تک پہنچا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متفق نہیں تھے، حتیٰ کہ مخالفت کرتے تھے، ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد کلامی نہیں کی، توقیر نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل سے بات کرتے، تحمل سے سنتے اور حکمت سے جواب دیتے۔ تاریخ میں ایسی مثالیں ہیں کہ لوگوں نے کھلے عام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی پالیسی پر سوال اٹھایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ڈانٹا نہیں، نہ ان کی آواز دبائی، بلکہ ان کے اعتراض سنے، وضاحت دی۔ اس سے تو اختلاف کرنے والوں کو بھی حوصلہ ملتا ہوگا۔ یقیناً، اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ یا تو وہ مطمئن ہو جاتے تھے، یا پھر ان کی بات میں کوئی وزن ہوتا تو اس پر غور کیا جاتا، پالیسی بہتر ہو جاتی تھی۔ سبق یہ ہے کہ اختلاف رائے کو اگر مثبت طریقے سے لیا جائے تو یہ نظام کو کمزور نہیں کرتا، بلکہ مضبوط کرتا ہے۔ جی، غلطیوں سے بچاتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ آج کی جمہوریتوں میں پارلیمانی اپوزیشن کا کردار دیکھ لیں، آزاد میڈیا ہے، پرامن احتجاج کا حق ہے، یہ سب اسی اصول کی شکلیں ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ مختلف پہلو سامنے آئیں تاکہ بہترین راستہ چنا جا سکے۔ لیکن اس اختلاف رائے اور اظہار خیال کی آزادی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، یا یہ بالکل کچھ بھی کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہمیں اگلے نقطے، مقدمہ نمبر 80 کی طرف لاتا ہے، آزادی اظہار کی حدود۔ یہ ایک بہت نازک توازن ہے، بہت اہم۔ اسلام نے جہاں ایک طرف سچ بولنے، سوال کرنے، رائے دینے کی ہمت افزائی کی، وہیں اسے بالکل بے لگام نہیں چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ واضح حدود بتائیں۔ مثال کے طور پر، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، بہتان تراشی، یہ سختی سے منع ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا، تضحیق کرنا یا ایسی بات پھیلانا جس سے معاشرے میں فتنہ پھیلے، نفرت پھیلے، اس کی اجازت نہیں۔ اچھا، یعنی آزادی کے ساتھ ذمہ داری کا احساس لازمی ہے۔ تو گویا آزادی کا مقصد تعمیری ہو، تخریبی نہیں۔ بولنے کا حق ہے، لیکن اس حق کو دوسروں کی عزت خراب کرنے یا معاشرے میں فساد پھیلانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو آج کل خاص طور پر سوشل میڈیا کے زمانے میں بہت بڑا چیلنج ہے۔ بالکل، یہ چیلنج 1400 سال پہلے بھی تھا۔ آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے بس اس کی شدت اور پھیلاؤ بہت بڑھ گیا ہے۔ اصول وہی ہے، آپ کی آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے دوسرے کے حقوق یا معاشرے کے امن کو نقصان پہنچنے کا خطرہ شروع ہو۔ آج میڈیا کی آزادی ضروری ہے صحت مند معاشرے کے لیے، لیکن ساتھ ہی صحافتی اخلاقیات، سچ کی تحقیق، جھوٹی خبروں سے بچنا، نفرت انگیز باتوں کو روکنا، یہ بھی اتنی اہم ہے۔ صحیح، ذمہ دارانہ آزادی اظہار۔ جی، ذمہ دارانہ آزادی اظہار کا تصور اور اس کی جڑیں ہمیں نبوی تعلیمات میں ملتی ہیں۔
اب ہم آج کی گفتگو کے آخری نقطے پر آتے ہیں، مقدمہ نمبر 81، خواتین سے مشاورت کی روایت۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جسے اکثر شاید نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ بلا شبہ، اور اس زمانے کے لحاظ سے تو یہ ایک انقلابی قدم تھا۔ عرب معاشرے میں اور اس وقت کی زیادہ تر دنیا میں خواتین کو فیصلوں کے عمل سے تقریباً باہر ہی رکھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف خواتین کو ان کے معاشی، سماجی، قانونی حقوق دیے، بلکہ انہیں برابر کے انسان سمجھتے ہوئے اہم معاملات میں ان کی رائے کو اہمیت دی۔ اس کی سب سے مشہور مثال تو صلح حدیبیہ کے موقع پر ہے، جب معاہدے کے شرطوں پر صحابہ کرام بہت بے چین تھے، مایوس تھے، اور حکم کے باوجود احرام کھولنے اور قربانی کرنے میں ہچکچا رہے تھے۔ بڑا نازک وقت تھا۔ جی ہاں، اور اس انتہائی کشیدہ ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مشورہ کیا۔ انہوں نے ایک بہت ہی سمجھداری کی اور نفسیاتی طور پر بڑی مؤثر رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پہل کریں، کسی سے کچھ نہ کہیں، بس اپنی قربانی کریں اور سر منڈوائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو سب صحابہ نے فوراً آپ کی پیروی کی۔ واہ! ایک خاتون کی بروقت حکمت بھری رائے نے ایک بحران ٹال دیا۔ یہ واقعہ تو واقعی ثابت کرتا ہے کہ مشورے میں مرد یا عورت کی بات نہیں، اہم یہ ہے کہ رائے کتنی صحیح ہے، کتنی بصیرت والی ہے۔ بالکل، سبق صاف ہے۔ معاشرے کی آدھی آبادی یعنی خواتین اگر فیصلہ سازی اور مشورے سے باہر رہیں گی تو وہ معاشرہ اپنی آدھی اجتماعی عقل، آدھی بصیرت، آدھے تجربے سے خود کو محروم کر لے گا۔ آج جب ہم پائیدار ترقی، اچھی گورننس، جامع پالیسی کی بات کرتے ہیں تو خواتین کی بامعنی شرکت صرف صنفی مساوات کا نعرہ نہیں ہے۔ یہ ایک عملی ضرورت ہے۔ جی، یہ بہتر اور مؤثر نتائج حاصل کرنے کی ایک عملی ضرورت بن چکی ہے۔ بہت خوب۔ تو آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ نظام حکومت کے کچھ بہت ہی اہم ستونوں پر بات کی۔ اکثریت کی رائے کا اصول، حکمران تک رسائی کا حق، سب کی شمولیت، اختلاف رائے کو مکالمے سے حل کرنا، ذمہ دارانہ آزادی اظہار اور خواتین سے مشاورت۔ یہاں ایک بات ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے، شاید ہمارے سامعین بھی اس پر سوچیں۔ یہ سارے اصول جو ہم نے آج دیکھے، یہ الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے بہت گہرائی میں جڑے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر ہر شہری کو حکمران تک اپنی بات پہنچانے کا حق ہو جیسے مقدمہ 77 میں ہے، تو کیا اس سے اکثریت کا فیصلہ مقدمہ 76 زیادہ باخبر، زیادہ حقیقت کے قریب، زیادہ نمائندہ نہیں ہو جائے گا؟ یقیناً، جب نیچے سے فیڈ بیک آئے گا تو فیصلے بہتر ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر معاشرے کے تمام طبقات بشمول خواتین مقدمہ 81 اور اقلیتیں مقدمہ 78 فیصلوں کا حصہ ہو تو کیا اختلاف رائے مقدمہ 79 زیادہ تعمیری اور مثبت نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ سب کو لگے گا کہ ان کی بات سنی جا رہی ہے۔ جی بالکل۔ اور اگر آزادی اظہار مقدمہ 80 کو ذمہ داری سے استعمال کیا جائے تو کیا یہ شمولیت اور مکالمے کے پورے عمل کو زیادہ صحت مند، زیادہ قابل اعتماد نہیں بنائے گا؟ یہ تو ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہے، ہر کڑی دوسری کو مضبوط کر رہی ہے۔ بالکل۔ تو آخری غور طلب نکتہ یہ ہے کہ یہ سارے اصول مل کر ایک نظام کیسے بناتے ہیں؟ ایک اصول پر عمل کرنا باقی اصولوں کو کیسے طاقت دیتا ہے؟ اور ان سب کا مجموعی کردار ایک ایسے جامع، منصفانہ، مشاورتی اور جوابدہ نظام کی تشکیل میں کیا ہے جو واقعی عوام کی امنگوں، ضرورتوں اور اجتماعی دانش کا عکس ہو؟ یہ وہ سوال ہے جو ان اصولوں کی اصل روح تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے اور اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ اصول صرف تاریخ نہیں ہے، بلکہ آج بھی ہمارے لیے ایک بہتر اور منصفانہ معاشرہ بنانے کے لیے ایک روشن مثال ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر ان اصولوں کو اپنی زندگیوں اور اپنے نظام میں کیسے زندہ کر سکتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کا حصہ بننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ خوش آمدید۔ آج ہم کچھ تاریخی مواد کو ذرا گہرائی سے دیکھ رہے ہیں جو آپ نے فراہم کیا ہے۔ جی۔ یہ مواد نبوی دور میں جو حکومت کا نظام تھا اس کے کچھ بنیادی ستونوں پر روشنی ڈالتا ہے، خاص طور پر جواب دہی اور شفافیت کے معاملات۔ بالکل۔
ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان پرانے اصولوں کو سمجھیں اور دیکھیں کہ آج کل ان کی کیا اہمیت ہے۔ جی ہاں۔ ہم خاص طور پر آپ کے نوٹس میں سے 4 مثالیں کیس سٹڈیز 82 سے 85 دیکھیں گے: حکومتی جواب دہی، معلومات تک رسائی، عوامی شکایت اور سیاسی مفاہمت۔ یہ واقعی ایک بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ اس دور میں ایسے نظام بنائے گئے جن کا مقصد صرف آپ کہیں حکومت چلانا نہیں تھا، اچھا؟ بلکہ حکمرانوں اور عوام کے بیچ ایک اعتماد کا رشتہ بنانا تھا۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ کرپشن یعنی بدعنوانی اور اختیارات کا غلط استعمال روکنے کے لیے بھی کچھ قدم اٹھائے گئے تھے۔ کوششیں کی گئی تھیں۔ جی تو یہ صرف باتیں نہیں تھیں، عمل بھی تھا۔ جی، عمل کی کوشش نظر آتی ہے۔ ان مثالوں سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس دور کی حکمرانی کیسی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلی مثال سے شروع کرتے ہیں۔ کیس سٹڈی 82، حکومتی جواب دہی کا نظام۔ جی، آپ کے ذرائع کہتے ہیں کہ حکمرانوں کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھا جاتا تھا۔ جیسے ایک مثال دی گئی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فیصلے اور ان کی وجوہات وہ کھلے عام بتاتے تھے۔ بالکل، اور دیکھیے اس کھلے پن کا سیدھا نتیجہ ہوتا ہے شفافیت۔ جب حکمران بتاتے ہیں کہ بھئی یہ فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے تو غلط فہمیاں کم ہوتی ہیں، افواہیں نہیں پھیلتی، اور سب سے اہم عوام کا اعتماد بڑھتا ہے۔ اچھا، یہ صرف آرڈر دینا نہیں ہے، یہ ایک طرح سے لوگوں کو سمجھانا ہے، شریک کرنا ہے۔ یعنی اعتماد سازی کا ایک طریقہ۔ بالکل، آج کل بھی آپ دیکھیں پبلک ہیئرنگز ہوتی ہیں، پریس بریفنگز ہوتی ہیں، شکل بدل گئی ہے لیکن مقصد وہی ہے کہ عوام کو بتایا جائے۔ یہ بات تو اہم ہے، لیکن کیا ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جواب دہی، یہ کھلا پن، اس کی عملی شکل کیا تھی؟ مطلب کوئی باقاعدہ سسٹم تھا یا بس ایک رویہ تھا؟ اور کیا یہ ہمیشہ آسان ہوتا تھا، خاص طور پر مشکل فیصلوں میں؟ دیکھیں، ذرائع سے زیادہ تر تو ایک عمومی رویے کا اندازہ ہوتا ہے جو لیڈرشپ خود اپنے عمل سے دکھاتی تھی۔ اچھا، ظاہر ہے ہر چھوٹی بڑی بات تو شاید عوامی سطح پر نہ بتائی جاتی ہو، اور حساس معاملات میں کچھ احتیاط بھی ضروری ہوتی ہوگی۔ یقیناً۔ لیکن بنیادی اصول یہی تھا کہ حکومت اور عوام میں دوری نہ ہو، اہم فیصلوں پر اعتماد میں لیا جائے۔ مشکل ضرور رہا ہوگا، لیکن کوشش اسی طرف نظر آتی ہے۔ آج بھی تو حکومتوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے نا، شفافیت اور قومی سلامتی میں توازن رکھنا۔ صحیح کہا۔ تو گویا یہ جواب دہی ایک مسلسل عمل تھا، عوام اور حکمرانوں کے درمیان اعتماد بنانے کا، صرف کوئی سالانہ رپورٹ جیسی چیز نہیں۔ جی، ایک تعلق کی بات تھی۔ چلیں اب اگلی مثال پر آتے ہیں۔ کیس سٹڈی 83، عوامی ریکارڈ تک رسائی۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ اہم سرکاری کاغذات جیسے معاہدے وغیرہ وہ عام لوگوں کی پہنچ میں ہوتے تھے، چھپائے نہیں جاتے تھے۔ یہ شفافیت کی ایک اور بہت اہم مثال ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جب معاہدے، سرکاری فیصلے، یہ سب کھلے ہوں، چھپے ہوئے نہ ہوں، تو ان میں کوئی گڑبڑ کرنا یا اپنے فائدے کے لیے ان کو توڑنا مروڑنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ یہ اصل میں نا معلومات تک رسائی یہ عوام کو طاقت دیتی ہے۔ جب سب کو پتا ہو کہ کیا طے پایا ہے تو پھر کوئی آسانی سے بے ضابطگی نہیں کر سکتا۔ تو یہ احتساب کا ایک ذریعہ ہوا۔ بالکل، آج کل جو فریڈم آف انفارمیشن یا RTI قوانین ہیں، ان کا مقصد بھی تو یہی ہے کہ سرکاری کام عوام کے سامنے ہو، احتساب ہو سکے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، لیکن کیا ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس رسائی کی کوئی حد تھی؟ کیا ہر قسم کی معلومات، مطلب فوجی راز یا سفارتی باتیں، وہ بھی کھلی تھیں؟ آج بھی تو یہ بحث ہوتی ہے کہ شفافیت کہاں تک ہونی چاہیے۔ دیکھیے، اس کی بہت زیادہ تفصیل تو ذرائع میں نہیں ملتی، لیکن جو عمومی اصول سمجھ آتا ہے وہ عوامی معاملات میں شفافیت کا ہے۔ ٹھیک۔ معاہدے، مالی معاملات، عام پالیسیاں، یہ چیزیں یقیناً سب کے لیے ہوں گی۔ جی۔ جہاں تک فوجی یا بہت ہی حساس سفارتی باتوں کا تعلق ہے تو ظاہر ہے ہر دور کی طرح اس وقت بھی کچھ نہ کچھ رازداری تو ہوتی ہوگی۔ اہم بات یہ ہے کہ معلومات کو جان بوجھ کر یا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے نہ چھپایا جائے۔ اچھا۔ یہ توازن ہمیشہ مشکل رہا ہے، عوام کا جاننے کا حق اور ریاست کی کچھ باتیں خفیہ رکھنے کی ضرورت، لیکن ذرائع اس دور میں زیادہ شفافیت پر زور دیتے نظر آتے ہیں تاکہ عوام کا اعتماد رہے۔ تو معلومات تک رسائی عوام کو بااختیار بناتی تھی اور حکومت کو جواب دے۔ اچھا، اب آتے ہیں کیس سٹڈی 84 پر،
یہ ہے عوامی احتجاج یا شکایات سے نپٹنے کا طریقہ۔ جی، یہ بھی بہت اہم ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اس دور میں شکایات کو یا احتجاج کو طاقت سے دبانے کے بجائے سنا جاتا تھا اور بات چیت سے حل نکالنے کی کوشش ہوتی تھی۔ بالکل، یہ رویہ بہت اہم ہے۔ یہاں اختلاف رائے یا شکایت کو آپ کہیں سسٹم کے لیے کوئی خطرہ نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ نظام کو بہتر بنانے کا ایک موقع۔ اچھا، جب حکومت یا لیڈرشپ عوامی شکایتوں کو سنجیدگی سے سنتی ہے، ان کی وجہ جانتی ہے اور انصاف کے ساتھ حل نکالتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عوام کی آواز کی قدر ہے۔ یہ صرف کوئی رسمی کارروائی نہیں، یہ حکومت اور عوام کے اچھے تعلق کی نشانی ہے۔ آج بھی جو پرامن احتجاج کا حق ہے، شہری آزادیاں ہیں، ان کی بنیاد یہی اصول فراہم کرتا ہے۔ تو اختلاف رائے کو برداشت ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھا گیا۔ ایک طرح سے جی، اختلاف کو دشمنی سمجھنے کے بجائے نظام کی کمزوریوں کو دور کرنے کا ذریعہ سمجھنا، یہ ایک پختہ سوچ کی علامت ہے۔ لیکن کیا اس بات چیت کی بھی کوئی حدیں تھیں؟ مطلب کیا ہر قسم کا احتجاج ایک جیسا تھا؟ جیسے پرامن احتجاج اور پرتشدد احتجاج میں فرق؟ یقیناً فرق کیا جاتا ہوگا۔ ذرائع تو ایک عمومی اصول بتا رہے ہیں کہ شکایات سنو اور انصاف کرو۔ ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کوئی قانون توڑے یا تشدد کرے تو اسے کچھ نہ کہا جائے۔ ہر معاشرے میں امن و امان کے قوانین تو ہوتے ہیں۔ جی، اہم نکتہ یہ ہے کہ جو جائز شکایات ہیں، جو مطالبات ہیں، ان کو دبانے کے بجائے ان پر غور کیا جائے، بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا جائے، اور طاقت کا استعمال وہ آخری آپشن ہو، اور وہ بھی قانون کے مطابق۔ یہ اصول ہمیں ذرائع سے ملتا ہے۔ یقیناً یہ مشکل رہا ہوگا، خاص طور پر جب اختلاف شدید ہو، لیکن کوشش اسی طرف لگتی ہے۔ یعنی مقصد تھا آواز سننا اور مسئلے کو سمجھ کر حل کرنا، نہ کہ صرف امن و امان کا مسئلہ بنا دینا۔ بالکل۔ اب آخری مثال، کیس اسٹڈی 85، سیاسی معافی اور مفاہمت۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ سیاسی جھگڑوں اور لمبی دشمنیوں کے بعد بدلہ لینے کے بجائے مفاہمت اور عام معافی کا راستہ چنا گیا۔ فتح مکہ پر عام معافی کا اعلان یہ ایک بڑی مثال ہے۔ پہ رہنے کے بجائے ان سے سیکھ کر آگے بڑھنا، یہ قوم بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ بدلے کا چکر تو معاشروں کو کمزور کرتا جاتا ہے، تقسیم کرتا ہے، جبکہ معافی اور مفاہمت یہ زخم بھرتے ہیں، اعتماد واپس لاتے ہیں۔ تو یہ صرف ماضی کی بات نہیں؟ بالکل نہیں۔ آج بھی دیکھیں، جو معاشرے شدید لڑائیوں سے گزرے ہیں، وہاں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشنز بنتے ہیں۔ جی ہاں، سنا ہے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ ماضی کی سچائیوں کو مانا جائے، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کی بات سنی جائے، اور پھر مل کر ایک نئے مستقبل کی بنیاد رکھی جائے۔ یہ اسی مفاہمتی جذبے کی ایک جدید شکل ہے۔ یہ مفاہمت کا خیال تو بہت طاقتور ہے، لیکن کیا ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ معافی کے ساتھ ساتھ انصاف کا کیا ہوا، یا ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کیسے ہوا؟ کیونکہ کبھی کبھی صرف معافی کا اعلان کافی نہیں ہوتا، خاص طور پر متاثرین کے لیے۔ دیکھیں، ذرائع میں فتح مکہ کی عام معافی کا ذکر زیادہ نمایاں ہے۔ جی، البتہ اسلامی تاریخ اور قانون میں حقوق العباد، یعنی بندوں کے آپس کے حقوق، ان کی ادائیگی پر بہت زور ہے۔ اچھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عام معافی کا تعلق شاید زیادہ تر سیاسی یا جنگی نوعیت کے معاملات سے تھا۔ لیکن اگر کسی نے کسی دوسرے شخص کا کوئی ذاتی حق مارا تھا، جیسے مالی نقصان یا قتل، تو اس کے لیے قصاص اور دیت کے قانون تو موجود تھے۔ یعنی انفرادی انصاف اپنی جگہ قائم تھا؟ جی، مفاہمت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انفرادی حقوق ختم ہو گئے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اجتماعی سطح پر بدلے کی آگ نہ بھڑکے، معاشرہ آگے بڑھے۔ یہ ایک بہت نازک توازن ہے جسے قائم رکھنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ تو مفاہمت کا مقصد تھا مستقبل کی طرف دیکھنا، لیکن انفرادی انصاف کو نظر انداز کیے بغیر۔ جی، یہ اہم وضاحت ہے۔ جی، اچھا، تو ان چاروں مثالوں کو ملا کر دیکھیں، حکومتی جواب دہی، معلومات تک رسائی، احتجاج کا جواب اور سیاسی مفاہمت، ان سب سے کیا تصویر بنتی ہے؟ ہم نے دیکھا جواب دہی سے اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، اور معلومات تک رسائی اس اعتماد کو مضبوط کرتی ہے، شفافیت لاتی ہے اور کرپشن کو روکتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اختلاف رائے کو سننا اور بات چیت سے حل کرنا یہ نظام کو مضبوط بناتا ہے، عوام کے قریب لاتا ہے۔ اور آخر میں مفاہمت کا جذبہ، وہ ماضی کے زخموں کو بھر کر معاشرے کو جوڑتا ہے اور امن کی بنیاد رکھتا ہے۔
جب یہ سارے اصول اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے فراہم کردہ ذرائع کے مطابق ایک ایسی حکومت کی شکل نظر آتی ہے جو صرف طاقت کے زور پر نہیں چل رہی، تو پھر کس بنیاد پر؟ بلکہ مشاورت، انصاف اور ایک طرح کی انسانی ہمدردی پر قائم ہے۔ یہ ایک آپ کہیں پارٹیسپیٹری ماڈل لگتا ہے، جہاں عوام صرف رعایا نہیں بلکہ نظام کا حصہ ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو سے یہ بات تو واضح ہوئی کہ یہ اصول جواب دہی، شفافیت، مکالمہ، مفاہمت جو ہمیں ان تاریخی ذرائع میں ملتے ہیں، یہ صرف ماضی کی کہانیاں نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ یہ آج بھی ایک اچھی مؤثر حکومت کے لیے بنیاد ہیں، اور ان پر عمل کرنا آج بھی اتنا ہی ضروری اور شاید اتنا ہی مشکل بھی ہے جتنا پہلے تھا۔ یقیناً۔ اور یہ اصول ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ حکومت صرف قانون، ادارے اور انتظامی ڈھانچے نہیں ہوتے۔ اچھا، اس کا گہرا تعلق اخلاقیات سے ہے، انسانی رویوں سے ہے، لیڈرشپ کے کردار سے ہے۔ قانون اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اس قانون کو لاگو کس جذبے سے کیا جاتا ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ بالکل۔ شاید اصل چیلنج یہی ہے کہ معاشرے میں ہر آواز سنی جائے، ہر ایک کی بات کو اہمیت دی جائے۔ جی۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا حکومت کی اصل طاقت قانون کی سختی میں ہے یا عوام کی آواز کے سنے جانے میں اور ان کے اعتماد میں؟